دنیا کے اندر بات کر رہا ہوں میں، ورلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی ہر لمحہ کوئی نہ کوئی اس کو بیٹھا پڑھ رہا ہوگا اور وہی نہیں سمجھ رہا ہوگا جو پڑھ رہا ہے. سب سے زیادہ نہ سمجھنے والی کتاب وہ بھی قرآن ہے. اتنے انٹیلیجنٹ جینیس لوگ زیرو ہیں اس کتاب کے بارے میں، بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں لیکن اس کتاب کو زیرو ہیں، ایک نالج نہیں ہے کیونکہ ان کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے. یہ کتاب ہر اس انسان کے لیے آسان ہے جو اپنا کردار صحیح کرتی ہے، ورنہ اتنی نہیں سمجھ سکتے آپ، نہیں سمجھائے گا اللہ تعالیٰ. یہ رول ہے اس کا، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتے جب تک طہارت نہیں کرو گے. تو میں پریشان ہوں، مجھے آج ماشاءاللہ 30 سال ہو گئے، 25-30 سال ہو گئے، اتنے بڑے بڑے جینیس لوگ میں ملا ہوں، میرے سے ملے لوگ، ان کو نہیں پتہ نہیں رولر بنے ورلڈ میں بڑے بڑے آدمی، ان کو کچھ بھی نہیں پتا. وجہ کیا ہے؟ جھوٹ. نمبر 1 جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ سننے کے عادی ہیں. کوئی بھی شخص، کوئی آدمی بات کر رہا ہے مذہب کی، اس کو آپ سب سمجھ رہے ہیں. کوئی میرے پاس آپ آئے، میں نے آپ کے ہاتھ میں کتاب دے دی، اس میں آیتیں ہیں. کہیں آپ گئے کسی مذہبی درس میں، آپ کو کچھ دیا، آپ نے اسے جو بولا آپ سن کے آ گئے. میرے پاس تو اللہ کا فرقان ہے، میں تو جج کر لوں 1 منٹ کے اندر، 2 آیتیں پوچھ دوں، آپ کی چہرہ بتا دے آپ کدھر کھڑے ہیں. تو اللہ نے تو فرقان آپ کو دیا ہوا ہے. قرآن مطلب فرقان کرائٹیریا ہے، جج کرو آیت بول کے. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں نیشن ٹرائب میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ایک دوسری پہچان کرو. کیسے؟ آیت تلاوت کر کے. میں آیت تلاوت کروں، آپ سے پوچھوں کیا آپ کا ایمان؟ ہاں ہے. اور پھر جب دوسری سوال کرو تو کہتے ہیں نہیں. ایک ہی، میں یقین کریں، میں ابھی اسی آیت کی بات کروں. آپ یہ آیت آپ ابراہیم علیہ السلام کس ہاتھ پڑھی، کس نے پہلی دفعہ سنی یہ آیت؟ یہ جو آیت ہے میں پڑھ رہا ہوں ربنا وبعد، کس نے سنا ہے پہلے؟ آپ نے سنا ہے؟ بس یہ سنی ہی نہیں. ہاتھ اٹھائے جنہوں نے سن رکھی ہے. میجورٹی یہاں پر جتنے لوگ ہیں، میجورٹی لوگوں نے یہ آیت سنی ہوئی ہے. مطلب یہاں اس وقت آپ کے علاوہ چند 3-4 لوگوں کے علاوہ میجورٹی عورت مرد جہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ آیت سنی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے اس کی جب میں وضاحت کروں گا تو آپ یقین کریں، آپ یقین نہیں، ابھی آپ اس کو فوراً نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسی آیت کی بات کرو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب مابعوث کر دے، مقرر کر دے، اپوائنٹ کر دے رسول کو انہی میں سے. کن میں؟ انہی میں سے. کون ہیں وہ لوگ؟ جی مکہ والے بھی ہو سکتے ہیں، ورلڈ وائڈ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب لوگوں میں مابعوث، اپوائنٹ لوگوں میں کرنا ہے. اب وہ تلاوت کرے گا ان پر اللہ کی آیت، انہی میں سے، لوگوں میں سے رسول کو اپوائنٹ کر دے جو تلاوت کرے گا آیات، اور علم دے گا کتاب کا. آیات تلاوت کرنا تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، آیت تلاوت جیسے میں آیت تلاوت کر رہا ہوں. علم دے گا کتاب کا. اب آپ جا کے یہاں جب جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کسی محفل میں گئے کبھی مذہب کی محفل میں، تو جب پڑھے گا وہ یعلم الکتاب مولوی صاحب، تو وہ کہیں گے کتاب جو ہے کیا ہے جی، اور آگے لکھا والحکمت، و حکمت کیا ہے؟ زور سے بولے پلیز. یہ کر دی اس نے تعریف، اور آپ آرام سے بیٹھے سن رہے ہیں کیونکہ آپ نے غور نہیں کرنا ہے کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو صحیح مان رہے ہیں. تو یہ جھوٹ اس طرح آرام سے بولتے ہیں لوگ کہ نہیں، یہاں پر کتاب کے معنی جو ہے قرآن ہے، اور آگے حکمت جو ہے بخاری صاحب کی حدیث ہے، کوئی حدیثی کتاب ہے. کیا اللہ تعالیٰ جب حکمت کی بات کر رہا تھا کوئی سوچا تھا ابھی آئیں گے بخاری صاحب کتاب لکھ کے اس کی بات کر رہے تھے؟ اب یہ میں نے سوچوایا آپ کو. کیا بخارا سے رشیا میں بخارا ہے وہ ابھی آئیں گے جب کتاب اللہ نازل کر رہا ہے، اس سے پہلے بعد میں آئیں گے بخارا صاحب سے بخاری، وہ آن کے لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پریڈکشن میں لکھا ہے تو وہ لکھیں گے؟ بتائیے. اب سوچوائے نا. اب یا تو اس کو مان لیں یا اس کو مان لیں اللہ کی بات کو. اب اگر سچ ماننے کے عادی تو آپ یہ مان لیں گے، ورنہ وہی جھوٹ مانے جائیں گے آپ. اچھا پھر وہ یعلم الکتاب کا مطلب وہ علم دے گا کتاب. اب کتاب کی کیا معنی ہے؟ لکھا ہوا. جی کتاب کے معنی کیا ہے؟ لکھائی، رائٹنگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، انہیں لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا. لکھنا پڑھنا انہیں آتا نہیں تھا، وہ لکھائی کا علم کیسے دیں گے؟ بتائیے. سمجھ رہے بات؟ یہ پرابلم دیکھیں آپ. پڑھ جائیں رہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، وہ علم دے گا کتاب کا. آپ کے ذہن میں پکچر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ ان پڑھ ہیں، ان کو پڑھ نہیں سکتے، یہ پڑھ نہیں سکتے، وہ لکھ نہیں سکتے.
اور علم دے رہے ہیں کتاب کا. تو کیا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا لکھا ہوا صحیح ہے؟ تو اگر سچ کو مانیں گے تو آپ مانیں گے, ورنہ جھوٹ سنتے آ رہے ہیں تو وہی مانیں گے آپ. اس کو کہیں گے شیخ صاحب کچھ کرنا ہے, میں مینوپلیٹ کر رہا ہوں, جادو کر رہا ہوں. تو وہی عالم الکتاب والحکمت وہی زکی اور تزکیہ کر دے گا, جسٹیفائی کر دے گا. اب آپ کو جسٹیفائی دے دیا. اب آپ لوگوں کا کام ہے مثال کے طور پہ جسٹیفائی کیسے میں کروا رہا ہوں کہ یا تو آپ یہ بتائیے کہ جو آیات میں لکھا ہے کہ ان کو علم, ان کو جو رسول جو اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کتاب کا, وہ کتاب کا علم دے ہی نہیں سکتا جب تک اس کا علم نہ ہو. وہ آیت تلاوت نہیں کر سکتا جب تک اس کو پڑھنا نہیں آتا ہو. یہ بات بتا رہا ہوں میں, پروف دے جسٹیفائی کر رہا ہوں. اور یہ بخاری صاحب کی حدیث نہیں لکھی ہوئی یہاں پر, حکمت کی جو بات لکھی ہوئی ہے. حکمت قرآن مجید میں ایک ورڈ آیا ہے اور بار بار اللہ نے حکمت کو بتایا, وہ حکمت ہے کیا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے میرا الگ سے. تو یہ اس طرح مطلب دھوکہ دے دیتے لوگ, اور لوگ دھوکے کو سن لیتے اور اب سمجھتے ہیں ہم صحیح جا رہے ہیں. تو یہ سمجھیے کہ یہاں پر حکمت جو ہے وہ